نہیں، یہ اندیشہ تو بہت پہلے سے تھا کہ آج جو ستادھاری پارٹیاں ہیں ان کے پاس بہومت ہے، اکثریت ہے، اس لیے پورے ملک کے اکابرین اور تنظیموں کے ذمہ داران کا احساس یہ تھا کہ یہ بل لوک سبھا میں پارت ہوگا اور پاس ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے۔ سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، جیسے جے ڈی یو ہے اور اسی جو ہے چندر بابو نائیڈو کی پارٹی ہے، ان لوگوں سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگوں نے ملاقات کی تھی اور کوشش کی تھی کہ یہ لوگ حمایت نہ کریں، لیکن جماعت کے ذمہ داران کا احساس یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں یہ کوئی بھی مسلمانوں کے فیور میں نہیں ہے، مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں، تمام سیاسی پارٹیاں مسلم دشمنی پر متحد ہیں۔ آپ دیکھ لو مہاراشٹر میں جن کے پاس ووٹیں تھی وہ لوگ بھی، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، تو نتیش کمار ہو، چندر بابو نائیڈو ہو یا چراغ پاسوان ہو یا اسی طرح مہاراشٹر کے لیڈران ہیں جن کے پاس پارلیمنٹ کا 1 ووٹ ہے یا 8 ووٹ ہے یا کم و بیش جو بھی ووٹ ہے، ان تمام لوگوں نے اس بل کی حمایت کی ہے۔ اس لیے ہونا تو تھا، پہلے سے اسی بات کا اندازہ تھا۔ اب ملک میں مسلمانوں کے لیے حالات بہت سنگین ہیں۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور تمام پارٹیاں مل جل کر کے اس سلسلے کے اندر ساتھ ساتھ میں چل رہی ہیں۔ اسد مویشی صاحب نے انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے بل کو پاڑ دیا، کیا؟ نہیں، یہ تو ہمارے لیڈر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی بے باکی یہ تو پورے ملک میں جانی مانی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے جو کام انہوں نے کیا ہے وہ تو وہی کر سکتے ہیں، اور دوسروں میں کسی میں یہ دم خم بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جو ہے جو وقف ترمیمی امینڈمنٹ جو بل لایا گیا تھا، انہوں نے پارلیمنٹ میں اس سے پھاڑا، اسے ریجیکٹ کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ لڑیں گے۔ اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان ان کا جو ہے جنگ آزادی میں ایک بڑا حصہ ہے، ان کے خلاف آپ جو ہے یہ بل لا رہے ہیں، اور انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی صدر جمعیت کا بھی نام لیا۔ ایمانداری کی بات اور انصاف کی بات یہی ہے کہ اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں، برابر کے حصے دار ہیں۔ ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں مسلمانوں نے دی ہے، آج اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کے کسی سنسد نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ملک کی آزادی کہو یا ملک میں سیکولر دستور کی بالادستی کہو یا اس ملک کی وکاس اور ترقی کے لیے اس ملک کے مسلمانوں نے جو کچھ قربانیاں دی ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آج اگر اس ملک کے لیے اتنی سب کچھ قربانیاں دینے والے لوگوں کے خلاف آپ بل لا رہے ہو اور ان سے ان کا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہو، ظاہر بات ہے یہ ناانصافی اور ظلم ہے، اور ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہوگا وہی جو ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہوگا۔ سبب کے درجے میں ہم پوری کوشش کریں گے، اور ہمارا یہ احساس ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام قائدین، جمعیت علماء کے ذمہ داران، وقف بورڈ کے تعلق سے جو فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ ہم لوگ اس فیصلے کے ساتھ رہیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ سر، مہاراشٹر کے ایک لیڈر نے حال ہی میں کہا تھا کہ مسلمانوں کی طرف جو نظر اٹھا کر دیکھی جائے گی ہم اس کا جواب دیں گے۔ کل جب وقت آیا مسلمانوں پر تو وہ بھی بی جے پی کے صف میں کھڑے نظر آئے۔ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس 1 ووٹ ہے وہ بھی ان کی حمایت میں ہے، جن کے پاس 1 سے زائد ووٹ ہے وہ بھی ان کی حمایت میں ہے، مسلمانوں کی خیرخواہی کا دم بھرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو جھانسا دینے کی ایک کوشش ہے، لیکن جب ضرورت کا وقت ہوتا ہے تو یہ مسلمانوں کی پیٹ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب مسلمانوں نے ہند پر برا وقت کام کرا ہے، آپ کیا پیغام دیں گے؟ تمام مسلمانوں کو اپنے اکابرین کی بات پر عمل کرنا چاہیے، اپنے طور پر کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے ہم میں انتشار دکھائی دے اور انتشار پیدا ہو۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کے اکابرین وقف بورڈ کی حفاظت کے لیے جو فیصلہ کریں گے، ملک بھر کے مسلمانوں کو اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے